ہیلو ویورز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام ماریا سکلودوسکا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ 19 سال کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سالہ بچی کو پڑھانے لگی۔ بچی کا بڑا بھائی اس کی طرف مائل ہو گیا۔ ماریا بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے ماریا کو کان سے پکڑ کر پورچ میں کھڑا کر دیا، پھر سارے نوکروں کو جمع کیا اور چیخ کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کو صرف ایک فراق ہے، جوتوں میں سوراخ ہے اور جو 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا کھاتی ہے۔ یہ میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے، یہ میرے بہو بننے کی خواہش رکھتی ہے۔ تمام نوکروں نے کہے لگائے۔ خاتون نے دروازہ بند کر لیا۔ ماریا کو ایسا لگا جیسے اس پر تیزاب کی بالٹی الٹ دی گئی ہو۔ شدید توہین کے احساس نے اسے گھیر لیا۔ اسے پورچ میں کھڑے کھڑے اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ زندگی میں اتنی محنت کرے گی کہ پوری دنیا اس کے نام سے پہچانے گی۔ یہ 1891 کا سال تھا۔ ماریا پولینڈ چھوڑ کر پیرس آ گئی، یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنے لگی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس پیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ وہ روزانہ صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی۔ کمرے میں نہ بجلی تھی، نہ گیس، نہ انگیٹھی۔ برفیلے موسموں میں وہ کانپتی رہتی۔ سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تو وہ اپنے سارے کپڑے اتار کر آدھے بستر پر بچھا لیتی اور آدھے اوڑھ لیتی۔ پھر بھی جب بہت سردی لگتی تو وہ کتابیں اوڑھ لیتی۔ 5 سال تک اس نے صرف سوکھی روٹی اور تھوڑا سا مکھن کھایا۔ کبھی کبھی بھوک اور کمزوری سے کلاس میں بے ہوش ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے کہا دوا نہیں، دودھ پی لو۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات پیئر کیوری سے ہوئی۔ دونوں غریب تھے۔ شادی کے وقت ان کا سارا اثاثہ صرف 2 سائیکلیں تھیں۔ غربت کے باوجود ماریا نے PhD مکمل کی۔ اس نے ایک بہت مشکل موضوع چنا، یورینیم سے نکلنے والی روشنی کا راز۔ تجربات کے دوران اس نے ایک نیا عنصر دریافت کیا جو یورینیم سے 20 لاکھ گنا زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ ریڈیم کی شعاعیں لکڑی، پتھر، لوہے، ہر چیز سے گزر جاتی تھی۔ یہ سائنس کی دنیا میں انقلاب تھا۔ ثبوت کے لیے ماریا اور پیئر نے ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا شیڈ کرائے پر لیا۔ 4 سال تک انہوں نے 8 ٹن لوہا پگھلایا۔ آخر کار مٹر کے دانے جتنا ریڈیم نکلا۔ گرمی ہو یا سردی، زہریلے دھوؤں میں کام کرتے رہے۔ ریڈیم نے ماریا کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچایا مگر وہ نہیں رکی۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریڈیم نے کینسر کے علاج کی بنیاد رکھی۔ آج جو شعاع علاج ریڈیشن تھراپی ہے وہ ماریا ہی کی بدولت ممکن ہوا۔ اگر ماریا نے وہ 4 سال لوہا نہ پگھلایا ہوتا تو آج لاکھوں کینسر کے مریض زندہ نہ ہوتے۔ وہ دنیا کی واحد سائنسدان تھی جنہیں 2 بار نوبل پرائز ملا۔ ان کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ جب انہیں اربوں ڈالر کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے کہا، میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ وہ بوڑھی عورت وہی تھی جس نے کبھی ماریا کو توہین کی تھی اور اب خود کینسر کا شکار تھی۔